اقتدار سے پہلے بے مثال سخی تھے۔ تاریخ کے فیصلے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ قربانی، وفاداری، اتحاد اور ہمیشہ کے اجر کی داستان ہے۔ انہوں نے کنواں خریدا، انہوں نے لشکر کو تیار کیا، انہوں نے قرآن کو ایک کیا اور امت کو اختلاف سے بچایا۔ پھر بھی وہ اپنے ہی گھر میں محصور کر دیے گئے۔ آخر باغیوں نے اس شخص کو کیوں شہید کیا؟ عام فیل کے 6 سال بعد قریش کے معزز گھرانے میں عثمان بن عفان پیدا ہوئے۔ وہ بنو امیہ سے تھے، مالدار مگر نہایت باحیا اور سچے، اور اسلام سے پہلے بھی بتوں اور شراب سے دور رہے۔ اسلام کی روشنی سے پہلے مکہ تجارت، قبائلی فخر اور قدیم رسموں کا شہر تھا۔ قریش طاقتور اور مالدار تھے مگر جہالت میں ڈوبے ہوئے۔ قریش میں بنو امیہ قیادت اور تجارت کے لیے مشہور تھے۔ اسی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر قرآن کا محافظ بنا۔ عام فیل کے 6 سال بعد 576 عیسوی میں مکہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ ایک معزز تاجر خاندان سے تھے اور قریش کے باوقار نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی عثمان سب سے مختلف تھے، نہ شراب پی، نہ بتوں کو سجدہ کیا، اور فحاشی کے ماحول میں بھی اپنی حیا کی حفاظت کی۔ جوان ہو کر وہ کامیاب تاجر بنے، دولت بڑھی مگر غرور نہ آیا، اور ان کی دیانت نے پورے عرب میں عزت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ تھے عثمان بن عفان، غیر معمولی حیا والے انسان۔ مکہ نہیں جانتا تھا کہ یہی نرم دل تاجر آگے چل کر اسلام کے تیسرے خلیفہ، جامع قرآن اور مدینے کے شہید بنیں گے۔ مکہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور کعبے کے گرد بت کھڑے تھے، مگر ایک خاموش گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اس سچ کو اپنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اپنے معزز دوست عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عثمان، کیا یہ پتھر سن یا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ الفاظ ان کے دل کو چھو گئے کیونکہ وہ پہلے ہی سچ جانتے تھے اور ہدایت کے منتظر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنائی اور حق فوراً ان کے دل میں اتر گیا۔ چچا نے غصے میں باندھ کر دین چھوڑنے کو کہا، مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان ان کے دل میں رچ بس چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور دیگر کے ساتھ، اور ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھی جو تاریخ بدل دے گی۔ جب ظلم بڑھا، عثمان سب سے پہلے اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوئے، دولت، مقام اور وطن سب اللہ کی خاطر چھوڑ کر۔ وہ نوجوان جس نے بلا جھجک اسلام قبول کیا، آگے چل کر قرآن کی حفاظت کے لیے مشہور ہوا۔ ان کا ایمان صرف ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ آج ہر مصحف میں اس کی میراث زندہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عثمان بن عفان شامل تھے، با کردار اور پاک دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص اعزاز سے نوازا، اپنی محبوبہ بیٹی رقیہ کی شادی ان سے کی۔ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں تھیں۔ رسالت کے گھر میں پرورش پانے والی وہ وقار، حیا اور قوت کی مالک تھیں۔ ان کی شادی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہوئی، محبت اور ایمان پر مبنی، نہ محل میں نہ عیش و آرام میں بلکہ اخلاص پر قائم۔ مکہ میں شادی کا مطلب تھا مشکلات، اسلام کو مخالفت، مسلمانوں کو طعنہ اور اذیت، مگر عثمان اور رقیہ مضبوط رہے، ساتھ ساتھ۔ جب ظلم بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ عثمان اور رقیہ سب سے پہلے روانہ ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی خاطر لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔ اپنے وطن سے دور ان کی شادی مضبوط ہوئی۔ اجنبی سرزمین میں انہوں نے اپنا گھر، نماز، صبر اور اللہ پر بھروسے پر قائم کیا۔ سالوں کی مجادت کے بعد وہ واپس لوٹے اور بعد میں مدینہ ہجرت کی۔ امت بڑھ رہی تھی مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔
जब बदर की लड़ाई करीब आई, रुकैया शदीद बीमार हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को उनके पास रहकर ख्याल रखने का हुक्म दिया और बदर का सवाब भी दिया। बदर की फतह की खबर के दिन रुकैया अपने रब के पास लौट गईं। उस्मान का घर गम में डूब गया। एक शौहर ने महबूबा खोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी। उस्मान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की शादी हुई और वो ज़ुन्नौरैन कहलाए। रुकैया के साथ उनकी शादी सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं बल्कि रिसालत से जुड़ा बंधन भी था। इस्लाम बढ़ रहा था मगर जुल्म भी बढ़ रहा था। कुरैश ने मुसलमानों को खास तौर पर कमज़ोरों को अजियत दी। ईमान का बोझ भी साथ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू हबशा जाओ, वहाँ एक बादशाह है जिसके तहत कोई जुल्म नहीं होता। ये इस्लाम में पहली हिजरत थी। सबसे पहले जो आगे बढ़े वो उस्मान और रुकैया थे। दौलत, मकाम और वतन सब अल्लाह की खातिर छोड़कर। अंधेरी रात में वो खामोशी से रवाना हुए, ना ताजिर ना मुसाफिर बल्कि ईमान के लिए मुहाजिर। वो साहिल पर पहुंचे, कश्तियां इंतजार कर रही थीं। उनके सामने अनजान समंदर और दिलों में अल्लाह पर भरोसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की खातिर लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हिजरत करने वाले हैं। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी, एक तारीखी लम्हा। हबशा मुख्तलिफ था, सरसब्ज वादियाँ और एक आदिल ईसाई बादशाह। पहली बार वो आज़ादी से इबादत कर सकते थे मगर कुरैश ने आसानी से न जाने दिया और बादशाह से मुसलमानों की वापसी का मुतालबा भेजा। मुसलमान आदिल बादशाह नजाशी के सामने खड़े हुए। उनके नुमाइंदा जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयात पढ़ी। जब बादशाह ने कुरान में मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो वो रो पड़े और फरमाया, अल्लाह की कसम, ये और ईसा की तालीम एक ही जरिए से हैं। उन्होंने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। कई साल वो हबशा में अमन से रहे। सब्र और हिजरत ने उनके रिश्ते को मजबूत किया और अल्लाह ने खौफ को अमन से बदल दिया। हबशा की हिजरत महज फरार नहीं थी बल्कि कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा था। और इन बहादुर अव्वलीन मुहाजिरीन में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु भी थे जो आगे चलकर कुरान के मुहाफिज बने। बदर की फतह की खबर जिस दिन मदीना पहुंची उसी दिन उस्मान ने ज़ाती गम देखा। उनकी महबूबा अहलिया रुकैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास लौट गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी। वो उस्मान की वफादारी और इखलास को खूब जानते थे। सब्र में टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत महबूब होता है। जल्द ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को दोबारा एजाज़ बख्शा और अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किया। ये एक मुनफरिद शरफ था जो किसी और को नसीब न हुआ। उम्मे कुलसूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बेटियां थीं और अपने मोअज़्ज़ज़ घराने का वक़ार साथ लिए हुए थीं। उनका निकाह सादा था, न नुमोदो निमाइश न ऐशो आराम, सिर्फ ईमान, इखलास और दुआ। मदीना में एक नया बाब शुरू हुआ। नबी की दो बेटियों से निकाह की वजह से उस्मान को एक मुनफरिद लक़ब मिला, ज़ुन्नौरैन, यानी दो नूरों वाले। ये एजाज़ तारीख़ में किसी और को नसीब न हुआ। उनका घर दौलत से नहीं, हालांकि उस्मान मालदार थे, बल्कि नमाज, हया और ज़िक्र इलाही से भरा हुआ था। नबी उस्मान से मोहब्बत करते थे और फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ऐसी थी उनकी हया। ज़ुन्नौरैन बनकर वो इस्लाम की खिदमत करते रहे, लश्करों की मदद, मोहताजों की किफ़ालत। उनका नूर सिर्फ निकाह में नहीं बल्कि कुर्बानी में भी था। कुछ बरस बाद उम्मे कुलसूम भी अपने रब के पास लौट गईं। उस्मान ने एक और गम सब्र और रज़ा के साथ बर्दाश्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो मैं उसका निकाह भी उस्मान से कर देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन रूमा का कुआं खरीदेगा और मुसलमानों के लिए आज़ाद करेगा, जन्नत उसकी होगी। सहाबा में एक दिल फौरन जवाब दिया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, वो हयादार और सखी मोमिन। उन्होंने कुएं के मालिक के पास जाकर खरीदने की पेशकश की। शुरू में मालिक ने इनकार किया तो उस्मान ने आधा खरीद लिया और मुसलमानों को हर दूसरे दिन पानी मुफ्त लेने दिया। उस्मान के दिन मुसलमानों ने 2 दिन का पानी निकाला। मालिक के पास गाहक नहीं बचे और जल्द ही उसने पूरा कुआं बेच दिया।
عثمان نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، نہ کوئی قیمت نہ فخر، صرف اللہ کے لیے اخلاص۔ یہ ان کی واحد سخاوت نہیں تھی، انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے سینکڑوں اونٹ اور مال پیش کیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچ سکتی۔ مدینہ میں قحط کے وقت تاجروں نے ان کے قافلے کی اونچی قیمت لگائی، مگر انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال سخت گرمی اور فصلوں کے موسم میں خبر آئی کہ رومی لشکر نارتھ میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ عام مہم نہیں تھی، یہ تبوک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کھلے عام فرمایا، تبوک کے لیے تیاری کرو۔ یہ تقریباً 700 کلومیٹر کا لمبا اور تپتے صحرا کا سفر تھا۔ یہ لشکر بعد میں جیش اسرا کہلایا، تنگی کا لشکر۔ بہتوں کے پاس نہ سواری تھی نہ سامان، کچھ اس لیے رو پڑے کہ دینے کو کچھ نہ تھا۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، مالدار تاجر، مگر جب اسلام کو ضرورت ہو تو دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ انہوں نے 100 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ دیے، پھر 200 اور، یوں 300 اونٹ پیش کر دیے۔ پھر وہ 1000 دینار لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر قربانی سے مضبوط ہو کر لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا بھروسہ تعداد پر نہیں، اللہ پر تھا۔ جب سچے مومن قربانی دے رہے تھے، منافق بہانے بنا رہے تھے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ان کا حال ظاہر کر دیا۔ تبوک نے اخلاص کو شک سے جدا کر دیا۔ دور دراز صوبوں میں مسلمان تلاوت کے انداز پر اختلاف کرنے لگے، ہر ایک کہتا کہ اس کی زبان صحیح ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ یمن سے آرمینیا واپس آئے اور فکر مند ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اس امت کو بچاؤ، ورنہ یہ کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کر لیں گے۔ عثمان نے سمجھا قرآن کو متحد اور بالکل ویسا ہی محفوظ رکھنا چاہیے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے اتفاق کیا کہ قرآن کو ایک رسمی مصحف میں یکساں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی قیادت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی کو لکھا تھا۔ انہوں نے ابو بکر کے تحت تیار کیا گیا اصل مجموعہ استعمال کیا۔ ہر آیت کو تحریری ریکارڈ اور حفظ سے تصدیق کیا گیا، کچھ بھی شامل نہیں، کچھ بھی نکالا نہیں گیا، صرف وہی جو نازل ہوا۔ رسمی مصحف مکمل ہوا، قریشی لہجے میں، جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ نسخے اسلامی دنیا کے بڑے شہروں میں بھیجے گئے، ہر علاقے کو مستند اور یکساں مصحف ملا۔ اختلاف کو روکنے کے لیے ذاتی نسخے واپس لے لیے گئے، اتحاد قائم رہا اور امت ایک ہی کتاب پر کھڑی رہی۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے یہ نصیحت نازل کی اور ہم اسے حفاظت کریں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس الہی وعدے کو پورا کرنے کے سبب بنے۔